السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، آج کا ویڈیو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی حضرات 12 ربیع الاول شریف کو نعتیں پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں کہ کیا یہ تمام چیزیں رسول اللہ نے کی تھیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی تھیں؟ ایسے تمام کیا ہے باتیں کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث میں ہے؟ یہ ان کی زبانوں پر رٹ لگے رہتا ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، آئیے ان تمام سوالات کے جوابات ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہیں دیتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور کامنٹ کریں۔ یہ بہت ضروری ویڈیو ہے، آپ تمام حضرات اسے ضرور سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اور جو بھی سوال ہو آپ ضرور مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوا چلوں کہ ان کا یہ سوال رہتا ہے بار بار کہ کیا یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث میں ہیں کیا؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کرنا ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہر چیز موجود نہیں ہے۔ ہاں، قرآن اور حدیث سے ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ ابھی لوگ بار بار کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ یہ جملے ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا کہتے ہیں، یہ بات ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہر جواب نہیں، قرآن اور حدیث سے ہر جواب ہے۔ میں اور سے کا فرق ہے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، ایسے لوگوں کے سوالات، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی سوال کریں تو قرآن اور حدیث میں ہے کیا، یہ سوال نہ کریں۔ کبھی بھی سوال کریں یہ کریں کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کیا، یہ پوچھیں۔ آئیے ہم جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب کا نام الوفا، اس کے صفحہ نمبر 298 یعنی 290 پر 8 پر موجود ہے کہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم مدینے میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے، ہمارے سامنے جھنڈا ہوگا اور جھنڈے کے ساتھ ہم مدینے میں داخل ہوں گے۔ یہ عرض کرنے کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ اپنا امامہ شریف کھولا اور اپنے نیزے کو کیا ہے، امامہ شریف کا کپڑا باندھا، یعنی امامہ شریف اور نیزے سے انہوں نے جھنڈا بنایا۔ جھنڈا بنانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلوس کی شکل میں مدینہ شریف میں داخل ہوئے جھنڈے کے ساتھ۔ تو ہمیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح سے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ جھنڈا ہوگا اور ہم جھنڈے کے ساتھ کیا ہے مدینے میں داخل ہوں گے۔ یہ عرض کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنا امامہ کھولا اور نیزے پر لگایا، یعنی جھنڈا بنایا، جھنڈے کے ساتھ کیا ہے داخل ہوئے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تمام کیا ہے دیکھ رہے تھے، صحابی امامہ شریف کھولنا اور نیزے پر لگانا یعنی جھنڈا بنانا، سرکار تمام چیزیں دیکھ رہے تھے، پھر بھی کیا ہے کچھ بھی نہیں ارشاد فرمائے۔
بلکہ خاموش رہے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ سرکار خاموش رہنا بھی یہ حدیث ہے۔ تو سرکار کو یہ چیز پسند ہے، اگر پسند نہیں ہوتی، اگر یہ اسلام میں ناجائز و حرام ہوتا تو سرکار جب ہی کیا ہے کچھ نہ کچھ حکم لگا دیتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ارشاد فرمائے بلکہ خاموشی اختیار کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کرنے میں کوئی غلطی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں سے جھنڈے کا کیا ہے ثبوت ملتا ہے۔ اور بہت ساری روایات ہے، ویڈیو مختصر کرنے کے لیے میں کیا ہے مختصر بولتے چلے جا رہا ہوں۔ اور آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، اور مہینہ کون سا تھا، یہ تمام باتیں محدثین اکرام اپنی کتابوں میں محفوظ فرمائے ہیں۔ چلیے احادیثوں کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3906 پر موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الوفا میں نقل فرماتے ہیں کہ زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو پیر کا دن تھا اور تاریخ 12 تھی اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، بات یہاں پر ایک غور کرنے کی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہی تاریخ تھی، یہی مہینہ تھا اور یہی دن تھا، یعنی دن پیر کا تھا اور تاریخ 12 اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جب سرکار مدینہ میں تشریف لائے یہی تاریخ، جب دنیا میں تشریف لائے تو یہی تاریخ، اسی تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی منائی تھی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا، ان کا عمل کیا تھا؟ محدثین نے ان باتوں کو بھی محفوظ فرمایا ہے۔ آئیے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کا نام مسلم شریف اور اس کے حدیث کا نمبر 7022 پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو بوڑھے مرد اور عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئے تھے، اور نوجوان لڑکے اور حبشی غلام مدینہ شریف کی گلیوں میں دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ کی کیا ہے ترانے گنگنا رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح سے خوشی منا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اہل مدینہ نے نعروں کے ساتھ، جلوس کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ کیا ہے کیا تھا۔ اور آئیے پھر دوسری دلیل دیکھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سنن ابن داود اور حدیث نمبر 4923 پر موجود ہے، اور اسی طرح سے دیگر کتب احادیث مشکات المصابیح اس کے صفحہ نمبر 540 پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو حبشی غلاموں نے ایک کھیل کھیلا۔ وہ کھیل کیا تھا؟ انہوں نے اپنی تلواریں ہوے میں پھرا رہے تھے اور اپنے نیزے ہوے میں کیا ہے اڑا رہے تھے، اور صحابہ کرام خوشی منا رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جھنڈے لگائے اور نعتیں پڑھے، نعرے لگائے اور خوشی کا اظہار کیے اور جلوس نکالے۔ تو یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، جھنڈے لگانا دیکھ رہے تھے، بچے اور غلام مدینے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے دوڑتے دوڑتے نعرے لگانا دیکھ رہے تھے اور بچیاں نعتیں پڑھنا دیکھ رہے تھے، لوگ خوشی کرنا دیکھ رہے تھے، جلوس نکالنا دیکھ رہے تھے، تمام چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام چیزوں پر کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کرنا جائز ہے، یہ تمام چیزیں کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں غلط ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ چیزیں غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کچھ نہ کچھ اس پر حکم لگا دیتے۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہوا چلوں کہ جو بھی ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور صحابہ کرام کے کیا ہے عمل کے مطابق کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کام کرے تو اہل سنت والجماعت کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعت میں جو چیز نہیں ہے وہ چیز اگر کیا تو وہ جماعت کے باہر ہے۔ تو بہت سارے لوگ بہت سارے ویڈیو بنا بنا کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو سنی حضرات ایسے کرتے ہیں، یہ دیکھو سنی حضرات ایسے کرتے ہیں، شریعت کے خلاف چلتے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف چلتے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ اگر واقعی جو ایسا کوئی کرے تو اہل سنت والجماعت نہیں ہے، وہ دائرہ اہل سنت سے کیا ہے خارج ہے۔ ہم سنی وہی کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، اور جلوس کے بارے میں آپ کو اور تھوڑا کلیئر بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس میں نکلنا کیا ہے، گلی گلی بازار بازار پھرنا ہے، کیا ضروری ہے؟ اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کے کچھ پڑھتے تو بات ہو جاتی، یہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ کیا دیوانی ہے کہتے ہیں۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، اس کا جواب بھی قرآن اور حدیث سے موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعتیں پڑھتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے جلوس میں شامل تھے۔ تو جواب ہمیں جلوس نکالنے کا یہاں سے ملتا ہے، اور اس میں نعرے لگانے کا اور اس میں اور نعتیں پڑھنے کا ہمیں کیا ہے سے ثبوت ملتا ہے۔ اور رہی بات یہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی اس پر 2 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بہت یاد کرو۔ اب یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ بیٹھ کے ہی یاد کرو، سو کے ہی یاد کرو، یہ حکم نہیں لگا دیا گیا، بس یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرتے رہو۔ اب بہت میں یہ بھی آ جاتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یہ تمام چیزیں کیا ہے بہت میں شامل ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، تو یہاں پر بھی خوب درود و سلام بھیجو کی بات آئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹھ کے ہی پڑھو، یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا ہی پڑھو ویسا ہی پڑھو، نہیں، بس پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، بہت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ معنی نکلتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں۔ تو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہی تو کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں ہم یہی تو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں پڑھتے ہیں،
اور نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت لگاتے ہیں، اسی کو تو جلوس کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ناجائز و حرام ہو گیا؟ اب یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ چلتے چلتے پھرتے پھرتے ہم اللہ کا ذکر تو ہی کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو کرتے ہیں، نہ کہ ہم دوسرا کچھ کرتے ہیں۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ان تمام احادیث کریمہ سے اور قرآن شریف کے ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جلوس میں جانا، جلوس میں نعرے لگانا، جلوس میں درود و سلام پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ایسا کہنے والوں کو کہہ دو ہم سنی وہی کرتے ہیں جو صحابہ کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعرہ لگایا تھا، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو نعرہ لگاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جھنڈا لگایا تھا، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو جھنڈا لگاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعتیں پڑھی تھیں، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو نعتیں پڑھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی منائی تھی، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو خوشی مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جلوس نکالا تھا، ہم سنی بھی 12 ربیع الاول شریف کو جلوس نکالتے ہیں۔